بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
سارے مل کے پر نام لیوا محبوب تیرے دا سارے مل کے پڑھو پر نام لیوا پر نام لیوا پر نام لیوا محبوب تیرے دا کیڑا محبوب دی نشان دی رضی چار فرمایا ورفعنا لک ذکرک او محبوب دی نشان دی رب نے چار فرمایا واما بنعمت ربک فحدث او محبوب دی نشان دی رب نے چار فرمایا اے سویا سی تینوں لفظ راضی کراں گے او محبوب دی نشان دے اندر رب نے چار فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا او محبوب کے نشانہ دے اندر رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس محبوب دی گالے اس محبوب دے بارے اس محبوب دے بارے حج پہ کرنے پر نام لیوا محبوب تیرے دا جدے مونڈے کملی پر نام لیوا محبوب تیرے دا جدے مونڈے کملی کالی اعظم ساڈے عیب چھپاسی جڑا عرب و عجم دا والی واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل جلالہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں آ کر اپنے پاک دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے حضرات گرامی مختصر وقت ہے چند ایک باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس امید پر کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کے جانب رواں دواں ہے آج اس برکت والے ماہ مبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے جسے جمعۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے جمعۃ الوداع جب آتا ہے تو میں یہ سوچنے پر لگ جاتا ہوں پورا ہفتہ میرا اسی سوچ میں گزرتا ہے
کہ آپ کو اس جمعہ پر کیا پیغام دیا جائے۔ بہت سارے عنوانات ذہن میں آتے ہیں، بہت ساری آیات کا مطالعہ کرتا ہوں، بہت ساری احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک تسلی اور تشفی نہیں ہوتی، اور موضوع اس وقت تک منتخب نہیں ہوتا کہ جب تک اس موضوع میں میرے آقا کا ذکر نہ آئے۔ گٹی ہی ایسی پڑی ہے، جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو ہماری نماز بھی مکمل نہیں، ہماری اذان بھی مکمل نہیں، ہمارا اسلام بھی مکمل نہیں، ہمارا قرآن بھی مکمل نہیں۔ سوچتا رہتا ہوں کہ ایسا کیا انتخاب کیا جائے۔ نزول قرآن کا اشرا بھی ہے، اور حضرت مولا علی شیر بلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اشرا بھی ہے۔ قرآن کا ذکر بھی ہم نے کرنا ہے، صاحب قرآن کا ذکر بھی کرنا ہے، مشکل کشا کا ذکر بھی ہم نے کرنا ہے۔ مجھے کل ایک فون آیا اور کہا گیا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ پر عنوانات بہت سارے گن دیے تھے، لیکن بات آپ نے 11 مرد اور 6 عورتوں کے آگے ختم کر دی۔ تو میں نے کہا میں سوچ کے یہی کیا تھا کہ میں نے بات کو یہی تک رکھنا ہے۔ ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں لے کے جانی ہے، اور آج بھی میں نے ایسے ہی موضوعات تو گن لیے کہ قرآن کی بات بھی کرنی ہے، صاحب قرآن کی بات بھی کرنی ہے، مشکل کشا کی بات بھی کرنی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا وہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فیہ، شک کی جگہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ترجمے دیے قرآن مجید کے، لیکن اللہ کے گھر میں بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے بعد بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا ترجمہ امام اہل سنت کا ہے ایسا دنیا میں کسی کا ترجمہ اردو میں آپ کو نہیں ملے گا، ایسا ترجمہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ فرمایا ذالک الکتاب، بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فیہ، کہ شک کی جگہ نہیں۔ باقی لوگوں نے ترجمہ کیا اس میں شک نہیں، آج حضرت نے ترجمہ کیا شک کرنے کی جگہ نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا اس میں شک نہیں، لیکن دنیا میں بے شمار لوگوں نے اس میں شک کیے، بے شمار لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، مستشرقین نے، ان کے پادریوں نے، ان کے وڈیروں نے اس میں بہت سارے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہاں ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے، یہاں یہ ہو گیا وہ ہونا تھا، انہوں نے شک کیا۔ لیکن ترجمہ کیا ہے کہ اس میں شک نہیں۔ اب جب ترجمہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اس میں شک نہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی شک سنتا ہے تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں امام اہل سنت پہ آپ نے لکھا یہ شک کی جگہ نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی خباثت ہے، اس کا اپنا دینہ کور ہے، اس کی اپنی کم علمی ہے، اس کی اپنی جہالت ہے، لیکن یہ شک کی جگہ ہے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا ریب فیہ، شک کی جگہ نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ متقین کو اونچے بولیے،
ہدایت دیتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہم نے دوسرے مقام پر قرآن مجید کو جب کھولا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ میں نے پوچھا قرآن کہیں تیرا اعلان یہ ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، کہیں اعلان یہ ہے کہ میں متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ رب کے قرآن نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ پہلے قرآن نے کہا کہ میں انسانوں کو ہدایت دیتا ہوں، دوسرے مقام پہ میں نے پڑھا یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ کیا معاملہ، ادھر انسان اتنا متقی، فرمایا ہاں انسانوں کو ہدایت دیتا ہے لیکن کچھ انسان اسی کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ انسان وہ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی جو ہدایت پاتے ہیں وہ متقین بن جاتے ہیں، اور جو ہدایت نہیں پاتے وہ یضل بہ میں آ جاتے ہیں، وہ دوسرے گروہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگلا سوال میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اے قرآن یہ تو بتا کہ متقی ہوتا کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلا جو بندہ اخلاص کے ساتھ، جو پوری احتیاط کے ساتھ روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے گا، جو حج کرے گا وہ متقی بن جائے گا، جو بھی نیک عمل کرتا چلا جائے گا وہ متقی بنتا چلا جائے گا۔ لیکن ہر متقی ہدایت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ شیطان متقی پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے، شیطان متقی کا تقوی چھین لیتا ہے، شیطان متقی کو بہکا سکتا ہے، اسے راہ سے ہٹا سکتا ہے۔ ظاہر کا تقوی بھی ہوتا ہے، باطن کا تقوی بھی ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوگا لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، دکھلاوا کرنا ہوگا، وہ متقی نہیں ہوگا، وہ ریاکار کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ اونچے بولیے، وہ ریاکار کہلائے گا۔ کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے وہ جناب والا ہر وقت آپ کو تسبیح رولتا ہوا نظر آئے گا، وہ تسبیح کے دانے الٹ رہا ہوگا، وہ ڈیجیٹل تسبیح پہ جناب والا ٹک ٹک کرتا نظر آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا مقصد بھی لوگوں میں نیک مشہور ہونا ہو، لہذا وہ بھی متقی نہیں کہلائے گا، وہ ریاکار کہلائے گا۔ اور کسی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صدقہ بڑا کرتا ہے، خیرات بڑی کرتا ہے، جو آ جائے اسے دے دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ میں لوگوں میں سخی سمجھا جاؤں، لوگ کہیں گے بڑا اللہ کے نام پہ دینے والا ہے، تو وہ بھی متقی نہیں ہوگا، وہ بھی ریاکار ہوگا۔ اب یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ ہر نمازی متقی، مجھے بولیے، نہیں ہو سکتا۔ ہر تسبیح پڑھنے والا متقی نہیں ہو سکتا، اور ہر تسبیح پھیرنے والا متقی نہیں ہو سکتا، ہر صدقہ کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک تقوی ایسا بھی ہے جو جس بندے کو مل جائے اس کے تقوی پہ نہ خدا شک کرتا ہے، نہ رسول شک کرتا ہے، نہ کوئی ایمان والا شک کر سکتا ہے۔ ایک تقوی ایسا بھی ہے، سننا چاہیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟
آئیے آپ کو میں بتاؤں وہ تقویٰ کون سا ہے کہ جو مل جائے تو اس کا تقویٰ یقینی ہو جاتا ہے، وہ ریاکار نہیں ہوا کرتا، وہ دکھلاوا کرنے والا نہیں ہوا کرتا، وہ سچا پکا متقی ہوا کرتا ہے۔ اس کے رب نے 2 طریقے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر تم سچے متقی بننا چاہتے ہو تو 2 طریقے ہیں۔ ایک فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کے دل کو تقوی نصیب ہو جائے گا، اور دل کا تقوی ہی حقیقی تقوی ہوتا ہے۔ دل کا تقوی ہی حقیقی تقوی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اسے تقوی مل جائے گا۔ میں نے کہا مولا تیری نشانیاں کون سی ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا پڑھنا قرآن تجھے پتہ چل جائے کہ وہ دل کا تقوی کہاں سے ملتا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ حضرت مریم، حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مروہ پہ دوڑی، حضرت اسماعیل کو پانی پلانا تھا، بچہ پیاس کے لیے بلک رہا تھا، ماں کی مانتا تڑپ گئی، پانی نہیں مل رہا، بچہ جان بلب ہو گیا ہے۔ ماں کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہے کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہے، درمیان میں جب جاتی ہے بچہ اوجھل ہو جاتا ہے، وہاں سے تیز قدم اٹھاتی ہے، جب پہاڑی پہ جاتی ہے بچہ نظر آ جاتا ہے، آہستہ قدموں سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ 7 چکر لگائے، جب 7واں چکر لگا چکی، جب بچے کی جانب نظر پڑی تو دیکھا پانی تو بچے کے قدموں میں ابل رہا ہے۔ بچے کے مجھے بولیے قدموں میں ابل رہا ہے۔ اچھا، حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید دل میں یہ کہا ہو کہ مولا اگر پانی بچے کے پیروں سے دینا تھا تو مجھے کیوں چکر لگواتا رہا؟ مجھے کیوں چکر لگواتا رہا؟ اگر پانی یہیں سے دینا تھا تو پہلے ہی دے دیتا۔ اگر وہ پیاسا ہے تو میں بھی تو پیاسی ہوں، اگر اسے گرمی لگ رہی ہے تو مجھے بھی تو گرمی لگ رہی ہے، سورج تو مجھے بھی تپتپا رہا ہے، تو پھر مجھے کیوں چکر لگوائے؟ رب نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ علی کی بندی، اے میری بندی تیرے قدم لگوا کر ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ میں شامل کرنا تھا، اب یہ شعائر اللہ بن گئی ہیں۔ اب جو صفا کا احترام کرے گا، جو مروہ کا احترام کرے گا، اس کے دل کو تقوی مل جائے گا، اور جو اسے تقوی مل جائے گا اسے ہدایت مل جائے گی، اسے اونچے مل جائے گی، اونچے بولیے ہدایت مل جائے گی۔ اچھا، حضرت حاجرہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی ماں۔ حضرت حاجرہ ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، اور پکی سچی اللہ کی ولیہ، لیکن نبوت والا مرتبہ نہیں، اس لیے کہ نبی صرف مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، نہ کوئی ہوئی، اللہ کی ولیہ۔ اچھا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اللہ کی ولیہ پہاڑ پر چکر لگائے، وہ پہاڑوں پہ دوڑے، وہ پہاڑوں پہ قدم رکھے، تو اب ان پہاڑوں کو شاعر اللہ بنا دیتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جہاں غوث اعظم کے قدم لگ گئے ہوں گے، جہاں غوث اعظم کے قدم لگے ہوں گے، جہاں خواجہ ہند الولی کے قدم لگے ہوں گے، جہاں داتا ولی کے قدم لگے ہوں گے، جہاں میرے علی کے قدم لگے ہوں گے، رب انہیں بھی تو شاعر اللہ ضرور بنائے گا نا۔ تو جو اللہ کے ولیوں کی طرف جاتا ہے، ان کی نسبت والی چیزوں کی قدر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، رب اس کے دل کو تقوی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو مجھے بولیے تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، یا اللہ کوئی اور طریقہ بھی ہے تقوی حاصل کرنے کا؟ تو جو ہے آپ کی یا اللہ کوئی اور طریقہ بھی ہے تقوی حاصل کرنے کا؟
تو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، نہ بلند کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دوں گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سارے نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، نقصان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے، بندے کو پتہ ہوتا ہے میرا نقصان ہو گیا ہے، تو بندہ پھر کوشش کر کے اس نقصان کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ جس کی جمع پونجی لٹ جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ وہ صحیح یہی سمجھتے رہے کہ میری تو جیب بھری ہوئی ہے، میری پاکٹ تو فل ہے اور میرا نام مال تو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، میرے پاس نمازیں بھی ہیں، میرے پاس زکاتیں بھی ہیں، میرے پاس صدقات بھی ہیں، میرے پاس خیرات بھی ہے، میرے پاس بھلائیاں بھی ہیں، میرے پاس تسبیحات بھی ہیں، میرے پاس تحلیلات بھی ہیں، میرے پاس سجدے بھی ہیں، میرے پاس چلے بھی ہیں، میرے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے سب کچھ لٹ چکا ہے اور اسے پتہ ہی نہ چلے، تو اس سے بڑا محروم القسمت اور کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا یا اللہ، جو کوئی نبی کی تعظیم کرے گا اسے ملے گا کیا؟ اسے مجھے بولیے، اسے ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا ان لوگوں کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تقوی کے لیے کن لوگوں کے دلوں کو؟ جو نبی کی آواز کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی اگر دل کا حاصل کرنا ہے تو اولیاء اللہ کی نسبتوں والی چیزوں کو بھی تعظیم کرنا ہوگی اور رسول اللہ کی نسبت والی چیزوں کو بھی تعظیم کرنا ہوگی۔ اگر یہ دو کام کر لیں، دل کا تقوی مل جائے گا، سچا تقوی مل جائے گا، حقیقی تقوی مل جائے گا، اور جسے حقیقی تقوی مل جائے گا اسے قرآن ہدایت عطا فرما دے گا، اسے قرآن ہدایت دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی پھر ان کو مرتبہ کیا ملا، پھر ان کو مقام کیا ملا؟ میرے اور آپ کے امام، میرے اور آپ کے پیر، میرے اور آپ کے پیشوا، میرے اور آپ کے راہبر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں۔ آپ نے سنا نا جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین نے یہ کہا کہ وہ کہتے تھے مجھے یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ انہیں تو یہ باتیں پتہ نہیں تھیں۔ جب شیر خدا نے سنا آپ مسجد میں چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرما ہو کر فرمانے لگے، لوگوں تم نے میرے نبی کے بارے میں باتیں کی ہیں، وہ نہیں جانتے تھے میں نبی نہیں، میں علی ہوں، میں نبی نہیں علی ہوں، میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا ویر ہوں، اور تم میرے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہو، میں ممبر نبی پہ بیٹھا ہوں۔ سلونی عما دون العرش، فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اچھے اعظم تک، زمین سے لے کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدھلا، اچھے اعظم تک کوئی بھی سوال کرو گے تمہیں علی جواب دے گا، تمہیں علی جواب دے گا۔ یہ کون علی ہیں؟ یہ وہ علی ہیں جنہیں نمازوں کی فکر تو تھی لیکن نماز سے زیادہ نماز والے نبی کی فکر تھی، نماز والے نبی کی فکر تھی۔ عصر کی نماز جا رہی تھی، جانے دی، لیکن نبی کے احرام میں خلل
نہ آنے دیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، علی پھر علی ہے نا، نماز جانے کا افسوس تو ہوا، دکھ تو ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی کے چہرے پہ آئے، نبی نے آنکھ کھولی، علی ما یبکی کا، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ حضور سورج غروب ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ان علیا طاعتک وفی طاعتک رسول فی طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ میں نے کہا آقا آپ کی عظمتوں پہ قربان، آپ کی شانوں پہ قربان، آپ کی رفتوں پہ قربان۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ علی آپ کی اطاعت میں تھا، لیکن اللہ کی اطاعت تو نماز پڑھنے میں تھی۔ علی نے نماز چھوڑ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی اللہ کی اطاعت میں تھا۔ آقا یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا پڑھ قرآن، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرے وہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ علی میری اطاعت میں تھا تو اللہ کی اطاعت میں تھا۔ ردو علیہ الشمس، مولا علی کے لیے سورج کو پلٹا دے، سورج کو سورج کو پلٹا دے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، سورج واپس آ گیا، علی نے نماز ادا کی۔ یہ علی وہ ہے جو نماز کی پرواہ تو کرتے تھے، لیکن نماز سے زیادہ نماز والے کی پرواہ کرتے تھے۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں، سلونی عما دون العرش، عرش کے نیچے نیچے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کوئی نہ اٹھا۔ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، باہر سے کہیں آیا، اجنبی نمودار ہوا، آ کر کہنے لگا علی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے تم نے۔ فرمایا ہاں، نبی کا غلام ہونا، نبی کا غلام ہونا تب دعویٰ کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ حضرت مولا علی نے آنکھیں بند کی، پہلے آسمان کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو دیکھا، پانچویں کو دیکھا، چھٹے کو دیکھا، ساتویں کو دیکھا، سدرہ کو دیکھا، عرش پہ دیکھا، ساری زمین نو پہ دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا۔ جب کہیں بھی جبریل نظر نہ آیا، مولا علی نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، فرمایا کہ آنے والے تو ہی تو جبریل ہے۔ فرمایا کیا سمجھ کے آئے ہو؟ کیا سمجھ کے آئے ہو؟ تو قرآن لانے والا ہے، نبی قرآن پڑھانے والا ہے، میں قرآن پڑھنے والا ہوں۔ اور وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اور جس کو نبی قرآن پڑھائے پھر وہ کیا ہے جو اس کی سینے میں نہیں ہے؟ وہ کیا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے؟ وہ کیا ہے جو اس کی آنکھوں میں نہیں ہے؟ وہ کیا ہے جہاں تک اس کی رسائی نہ ہو؟ رب نے میری آنکھوں میں اتنی بینائی عطا کر دی ہے، میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ سے پرے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ آنے والے تو ہی تو جبریل ہے، اور یہ تو مولا علی ہیں۔ میرے علی کی بارگاہ میں ایک پادری آ گیا، اس نے کہا میرے علی تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ موجود ہے؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا اگر کہتے ہو تو بتاؤ قرآن میں حسن حسین کا نام کہاں ہے؟ تمہارے نبی کے نواسے، بڑے لاڈلے نواسے، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا تو نے پڑھا ہے نا، آپ مجھ سے سن، میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کے نواسوں کا ذکر کہاں ہے۔ رب نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، رب نے فرمایا نبی ان عیسائیوں سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میرے نبی کس کو لے کے گئے تھے؟ میرے نبی کس کو لے کے گئے تھے؟ میرے نبی نے ایک انگلی حسن کی پکڑی تھی، ایک انگلی حسین کو پکڑائی تھی، میرے نبی دونوں کو لے کر گئے تھے۔ یہی تو میرے نبی کے نواسوں کا ذکر ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا کہ پورے قرآن میں حسن حسین کا ذکر نہیں ہے، نہ ان کی شہادت کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا آ ذرا پڑھ قرآن تجھے کہاں سے آتا ہے؟
کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھا پادری پڑھ قرآن رہا تھا، کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا آگے چل، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا رک جا، رک جا، رک گیا، فرمایا بسم اللہ شریف کے حروف ابجد کے اعتبار سے آداب بنتے ہیں 786 786، فرمایا کہ امام حسین کے عدد بنتے ہیں 210، آپ کی پیدائش ہے 4 ہجری میں، آپ کی شہادت ہے 61 ہجری میں، کرب و بلا کے عدد بنتے ہیں 210، امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200، اور آپ کی شہادت ہے 50 ہجری میں، فرمایا سب کو جمع کر لو 786 بنے گا۔ فرمایا تم قرآن بعد میں پڑھنا، باقی میں تمہیں بسم اللہ سے حسن بھی نکال کے دیتا ہوں، حسین بھی نکال کے دیتا ہوں، ان کی تاریخ پیدائش بھی نکال کے دیتا ہوں، تاریخ شہادت بھی نکال کے دیتا ہوں، اور جائے شہادت بھی نکال کے دیتا ہوں۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن کسے؟ متقین کو، اور متقی کون ہوتا ہے؟ دل کا تقوی رکھنے والا۔ 2 باتیں ذہن میں رکھیے، ایک انبیاء کی نسبتوں، اولیاء کی نسبتوں کا احترام کرنے والا، اور دوسرا رسول اللہ کی نسبتوں کا احترام کرنے والا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرمائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔